رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے۔ دیر سے صحیح مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جان کر اسے چھوڑ دیا ہے تو، جویریہ یہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، تمہاری وجہ سے۔ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی، وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا تھا۔ ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ جلال انصر کی آواز تھی۔ امامہ میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکنڈ پر اسلام آباد آنے پر اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں۔ وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی کبھی سنی تھی، مگر اس وقت وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، یا شاید وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس سعد ساعت کی طرح، جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں۔ صرف چند اس ساعت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس ساعت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ اس ساعت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں دو سعد ساعت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی۔ نہ اس نے اس سعد ساعت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی، پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی،
دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اندھیروں سے بھی روزانہ گزر جاتے ہیں، جس کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ۔ دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال الدین انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے بھی واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ زینب اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں، آواز تو بہت اچھی ہے ان کی۔ قرأت تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار پھر اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے واپس گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا، امامہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔